تو آئیے آج ہم انسانی تاریخ کے ایک ایسے موڑ کی کہانی سنتے ہیں جو 1400 سال سے بھی زیادہ عرصہ پہلے جزیرہ نما عرب میں پیش آیا۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جس نے دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس وقت کی دنیا کو دیکھنا ہوگا، ایک ایسا دور جسے بعد میں دور جاہلیت یعنی جہالت اور گمراہی کا زمانہ کہا گیا۔ تو سوچیں کہ معاشرہ کس حال میں تھا؟ ایک ایسا معاشرہ جو تشدد اور فساد کے ایک نہ ختم ہونے والے چکر میں پھنسا ہوا تھا، جہاں ہر قسم کی برائی ایک عام سی بات بن چکی تھی۔ اور اس سارے روحانی تاریکی کے عین بیچ میں تھا مکہ شہر، جو تجارت کا ایک بڑا مرکز تو تھا، لیکن یہ شہر بھی اس گمراہی سے بچا ہوا نہیں تھا۔ خانہ کعبہ، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کے لیے بنایا تھا، خود 360 بتوں کا گھر بن چکا تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ جب اندھیرا بہت گہرا ہو جائے تو روشنی کی ایک کرن ہی کافی ہوتی ہے، اور یہ کہانی ایک ایسے ہی شخص کی ہے جس کا کردار اپنے ارد گرد کی دنیا سے بالکل مختلف تھا۔ آپ کی پیدائش سن 571 عیسوی میں ہوئی، لیکن زندگی شروع سے ہی آزمائشوں سے بھری تھی۔ پیدائش سے پہلے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، 6 سال کی عمر میں والدہ بھی چلی گئیں، اور 8 سال کی عمر میں دادا بھی وفات پا گئے۔ مگر یہی وہ مشکلات تھیں جنہوں نے آپ کے اندر صبر اور ہمدردی جیسے اوصاف پیدا کیے۔ نبوت کے اعلان سے برسوں پہلے ہی آپ نے ایک ایسی شہرت حاصل کر لی تھی جو اس معاشرے میں بہت نایاب تھی۔ مکہ کے لوگ آپ کو الامین یعنی سب سے زیادہ قابل اعتماد کہہ کر پکارتے تھے۔ ہر قبیلے کے لوگ بنا کسی شک کے اپنی قیمتی چیزیں آپ کے پاس امانت رکھواتے تھے۔ تو جب آپ کی عمر 35 سال ہوئی تو کعبہ کی تعمیر نو کے دوران آپ کی حکمت اور دانائی کا ایک بڑا امتحان ہوا یہ کہ مقدس پتھر حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے کے اعزاز پر تمام قبیلوں میں شدید جھگڑا شروع ہو گیا۔ بات اتنی بڑی کہ تلواریں نکل آئیں اور قبیلے جنگ کے دہانے پر پہنچ گئے۔ تب سب نے فیصلہ کیا کہ جو شخص صبح سب سے پہلے یہاں آئے گا وہی فیصلہ کرے گا، اور آنے والے آپ ہی تھے۔ آپ نے ایک بہت ہی سادہ لیکن بہترین حل پیش کیا۔ آپ نے ایک چادر منگوائی، حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے اس پر رکھا اور ہر قبیلے کے سردار سے کہا کہ وہ چادر کا ایک ایک کونا پکڑ کر اسے اٹھائیں۔ جب پتھر اپنی جگہ پر پہنچا تو آپ نے اسے اٹھا کر دیوار میں نصب کر دیا۔ اس طرح ایک بڑی خون ریزی ٹل گئی اور سب خوش بھی ہو گئے۔ وقت گزرتا گیا اور آپ اپنے اندر اور باہر کی دنیا میں یعنی معاشرے میں ایک عجیب سی کشمکش محسوس کرنے لگے۔ آپ نے تنہائی میں وقت گزارنا شروع کر دیا اور اکثر شہر کے شور سے دور ایک پرسکون جگہ پر چلے جاتے۔ یہ جگہ تھی جبل نور کی چوٹی پر موجود غار ہرا۔ یہاں آپ اللہ کی عبادت کرتے، کائنات پر غور فکر کرتے اور ایک ایسی تقدیر کے لیے تیار ہو رہے تھے جس کے بارے میں آپ کو خود بھی علم نہیں تھا۔ پھر وہ لمحہ آ ہی گیا۔ آپ کی عمر 40 سال تھی اور رمضان کا مہینہ تھا۔ ایک رات اچانک وہ غار ایک تیز روشنی سے بھر گیا اور ایک فرشتہ ظاہر ہوا جس نے آپ کو ایک ہی مگر بہت طاقتور حکم دیا، اقرا یعنی پڑھو۔ یہ قرآن کی وہ پہلی آیات تھیں جو نازل ہوئیں اور یہیں سے آپ کے آخری نبی ہونے کے مشن کا آغاز ہوا۔ آپ اس تجربے سے بہت خوفزدہ ہو گئے، کانپتے ہوئے پہاڑ سے نیچے اترے اور سیدھے اپنی بیوی حضرت خدیجہ کے پاس پہنچے جو آپ کی سب سے بڑی ہمراز تھیں۔ آپ نے انہیں سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ لیکن حضرت خدیجہ وہ بالکل نہیں گھبرائیں۔ ان کا جواب فوری اور اتنا پختہ تھا کہ اس نے آپ کے سارے خوف دور کر دیے۔ انہوں نے آپ کے کردار کی گواہی دی اور کہا کہ اتنی خوبیوں والے انسان کو اللہ کبھی تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ تو پیغام تو آ چکا تھا، لیکن اب بڑا سوال یہ تھا کہ دنیا، خاص طور پر مکہ کے لوگ اسے کیسے قبول کریں گے؟ اس خبر پر جو پہلے رد عمل آئے، انہوں نے 2 الگ الگ راستے بالکل صاف دکھا دیے، ایک ایمان کا اور دوسرا شدید مخالفت کا۔ ذرا یہ فرق دیکھیے، ایک طرف حضرت خدیجہ کا رد عمل تھا جن کا ایمان آپ کے کردار اور سچائی پر قائم تھا، اور دوسری طرف مکہ کے سرداروں کا رد عمل تھا جو طنز اور تکبر سے بھرا ہوا تھا۔ مکے کے سردار آپ کے سب سے قریبی دوست حضرت ابو بکر کے پاس پہنچے جو شہر کے ایک بہت معزز تاجر تھے۔ انہیں لگا کہ ابو بکر ہی اپنے دوست کو اس دعوے سے باز رکھ سکتے ہیں، لیکن ابو بکر جو آپ کی سچائی کو سب سے بہتر جانتے تھے، ان کا رد عمل بالکل ہی مختلف تھا۔ حضرت ابو بکر نے بنا ایک لمحہ سوچے، بنا کوئی سوال کیے آپ کی بات کو فوراً سچ مان لیا۔ یہ اس گہرے اعتماد کا ثبوت تھا جو ایک عمر کی دوستی اور آپ کی بے داغ ایمانداری پر قائم تھا۔ حضرت ابو بکر کے ایمان لانے کا اثر بہت گہرا ہوا۔ ان کی کوششوں سے مکے کے بہت سے نیک اور معزز لوگ ایک ایک کر کے خفیہ طور پر اس نئے پیغام کو قبول کرنے لگے۔ تو تاریکی میں ایک روشنی تو روشن ہو چکی تھی، ایک ایسی تحریک کی بنیاد رکھی جا چکی تھی
جو دنیا کو بدلنے والی تھی، لیکن اس کا مطلب تھا پورے مکہ شہر کے خلاف کھڑا ہونا۔ اور سب سے مشکل دن وہ تو ابھی آنے والے تھے۔